नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे देखने वाले तमाम बच्चे बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे और रमज़ान और मुबारक के बाबरकत महीने को पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे होंगे। और भला कैसे करते हैं हम रमज़ान और मुबारक के महीने को अच्छी तरह इस्तेमाल? नेकियां करके और बुराइयों से अपने नफ्स को रोक कर। जब कभी भी बुराई का ख्याल हमारे जहन में आता है तो हम ये सोचते हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल करना है, रमज़ान उल मुबारक का बेस्ट ऑफ द बेस्ट हासिल करना है। इसलिए हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, अपने नफ्स पर काबू पाना होगा। मुख्तलिफ़ दुआएं हैं जो दिन रात हम पढ़ सकते हैं, जिससे हमें अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सबसे आसान और छोटी सी दुआ है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। पढ़ते रहिए, जितनी बार आप पढ़ सकें। काम करते करते, लिखते, पढ़ते, खेलते, कूदते आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं हम आज की कहानी की जानिब। आज की कहानी है एक तवील उल क़ामत एनिमल के बारे में। भला कौन सा जानवर है ये तो आप खुद ही गैस करेंगे। मेरा काम तो आपको क्लूज देना है। तो जनाब, पहला क्लू आपका ये है कि इस जानवर को किंग ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। पहचाने? नहीं? चलें एक और क्लू देते हैं। इस जानवर को सवारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि पुराने ज़मानों में तो यही जानवर सवारी के लिए इस्तेमाल होता था। अब भी एक और क्लू की ज़रूरत है, तो इस क्लू के बाद तो आप ज़रूर पहचान लेंगे। तीसरा क्लू है आपका कि ये जानवर अपने पास एक हम्प यानी कोहान रखता है और उसमें कई दिन का पानी स्टोर कर सकता है। पहचान लिया ना? जी हाँ, आज हम सुनने वाले हैं कहानी एक ऊँटनी की। ऊँट, जिसे अरबी ज़ुबान में जमल कहा जाता है। ज-म-ल, जमल। अरबी ज़ुबान में जमल, इंग्लिश में कैमल और उर्दू में हम इसे ऊँट कहते हैं। कुरान मजीद में ऊँटनी का जिक्र है और ये ऊँटनी कोई आम ऊँटनी नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से भेजी गई ऊँटनी थी। इसीलिए इसे अल्लाह की ऊँटनी यानी नाक़तुल्लाह कहा जाता है। तो ऊँटनी का क्या किस्सा है, आइए सुनते हैं। और सुनने से पहले पढ़ते हैं अपनी दुआ, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों को इल्म हासिल करने के लिए मुनव्वर फरमा दे। पढ़िए मेरे साथ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। साथ ही पढ़ेंगे हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, जो कि अब तक मुझे यकीन है हम सबको याद हो गई होगी। तो चलें मेरे साथ पढ़िए। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशाअल्लाह। चलते हैं आज की कहानी की जानिब। तो जनाब, जमल यानी ऊँटनी का किस्सा कुरान मजीद में हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम से मंसूब है। हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में 8 मुख्तलिफ़ मकामात पर आया है। आज हम सूरह आराफ के हवाले से इस ऊँटनी और हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करेंगे। तो बच्चों, हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कौम समूद पर नाजिल फरमाया था, पैगंबर बनाकर कौम समूद पर। और हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए थे, जिनकी नेशन का नाम था कौम आद। कौम आद पर अज़ाब नाजिल हुआ था क्योंकि वो अल्लाह के नाफरमान थे, वो अपने पैगंबर की बात नहीं मानते थे। सो उनमें से जो बचे कुचे लोग रह गए थे, वो और कौम समूद की हिदायत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम को मबऊथ फरमाया। ये कौम हिजाज़ और शाम के दरमियान रहती थी और इनकी स्पेशल बात ये थी कि ये पहाड़ों को तराश तराश कर, काट काट कर खूबसूरत घर और महल तामीर करते थे, जो कि देखने से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी स्किल्स शानदार थी। लेकिन बच्चों, ये लोग भी बेहद कंजूस थे। वज़न में, तोल में लोगों को तकलीफ़ देते थे, पूरा वज़न नहीं देते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करते थे। इनसे पहले आई हुई कौम आद को फना करके इन्हें दुनिया में सारे लोगों पर बादशाह बनाया गया था, हुकूमत अता की गई थी। लेकिन इसके बावजूद बहुत जल्द वो उस अज़ाब को भूल गए और अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाफरमान हो गए। हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम इन्हीं में से एक थे। जब छोटे थे
تب بھی وہ بے حد نیک تھے اور غلطیوں سے پاک تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا بچوں، تمام انبیاء غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جب آپ بڑے ہوئے تو لوگوں کو دین کی جانب گامزن کرنے لگے، انہیں ہدایت دینے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد معبود ہے اور صرف اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے، اور نافرمانی کے کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ان سے اجتناب برتنا چاہیے۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی ان تعلیمات سے نالاں تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح حضرت صالح علیہ السلام اپنی تعلیمات کو روک دیں اور ان کو روک ٹوک نہ کریں۔ جس قسم کے کام، جو کچھ برائیاں ان کے اندر موجود تھیں وہ جاری و ساری رہنے دیں اور انہیں ٹوکے نہیں۔ تو یہ تو بچوں ممکن نہیں تھا۔ انبیاء کا کام ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہدایت سے لوگوں کے دلوں کو منور کرنا ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی بات پر ڈٹے رہے، جب وہ ہدایت دیتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے، لیکن قوم ثمود بالکل نہ مانی، وہ بیزار ہو گئے۔ تو ایک دن بیزار ہو کر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، ایک کام کرو صالح، اپنے اللہ، اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے کوئی معجزہ دے دے۔ پھر معجزہ بھی بچوں انہوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا، کہنے لگے ایسا ہو کہ سامنے والے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل کر آ جائے، اور وہ اونٹنی ایسی ہو کہ تھوڑے دنوں بعد اس کا بیبی بھی ہو جائے۔ تو پھر اگر ایسا ہو گیا تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھرپور ایمان لے آئیں گے، اور جو کچھ تم کہتے ہو ہم بالکل ویسے ہی اپنی زندگی نیک بن کر گزاریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی اس ڈیمانڈ پر بہت حیرت اور افسوس ہوا، لیکن آپ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور اللہ نے حقیقتاً یہ معجزہ رونما فرما دیا۔ تو بھائی یہی ہوا، پہاڑ کے بیچوں بیچ سے ایک اونٹنی نکل کر آئی اور اس کے ساتھ اس کا بیبی بھی موجود تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ میں 2 شرائط عائد کر دی۔ ایک تو یہ کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ زمین میں آزاد گھومیں گے، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا، اور دوسری یہ کہ جو نہر موجود تھی بچوں، جہاں سے قوم سمود پانی پیا کرتی تھی، اپنی ڈیلی ضروریات کے لیے پانی استعمال کیا کرتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی کہ ایک دن اب اونٹنی اور اس کا بچہ پانی پیے گا، اور اگلے دن قوم سمود اس پانی کو استعمال کر سکیں گے۔ اب قوم سمود کا اپنا مانگا ہوا معجزہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رونما بھی فرما دیا، تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو بچوں، قوم سمود کچھ عرصے تک تو اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو برداشت کرتے رہے، لیکن کیونکہ ان کی سرشت میں فرما برداری نہ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ماننا انہیں گوارا نہ تھا، تو پھر انہوں نے پلاننگ کرنا شروع کی اور بے حد برا پلان بنایا، اور پھر ایک دن اونٹنی اور اس کے بچے کو مار ڈالا۔ استغفر اللہ، کس قدر کبھی حرکت تھی یہ۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی اونٹنی کو یہ نقصان پہنچایا ہے، تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے، اور انہوں نے پھر اللہ کے حکم سے فرمایا، اے بدبخت قوم، اب تمہیں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ تم نے معجزہ مانگا، معجزہ رونما ہوا، اس کے باوجود تم نے اللہ کی سرکشی کی، تو اب تم عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ آج سے 3 دن بعد اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ یہ فرما کر حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے جو چند فرما بردار لوگ تھے، جو نیکوکار تھے، ان کو لے کر اس بستی سے علیحدہ ہو گئے۔ بچوں، پہلے ہی دن قوم پر عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے، ان سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ اگلے دن ان سب کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اس رات ایک آندھی نما چیخ نے ان سب کو ان کے گھروں میں ہی فنا، تباہ و برباد کر دیا، اور قوم سمود کا اس طرح خاتمہ ہو گیا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس چیخ نما آواز کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں بچوں جو نام اس چیخ کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ ہے صاعقہ، یعنی کڑک دار بجلی، اس کے علاوہ رفاعدہ، یعنی زلزلہ ڈالنے والی ایک آواز، ایک چیخ، کہیں کہیں طاغیہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی دہشت ناک، اور کہیں صائحہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے چیخ۔ تو بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟
بالکل، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے، اور اگر کوئی قوم کوئی معجزہ مانگتی ہے اور اس کے بعد معجزہ رونما ہونے کے بعد بھی وہ روگردانی کرتی ہے تو عذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ بچوں، کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہماری امت، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عذاب سے استثناء قرار پائی ہے؟ ہمارے اوپر انشاءاللہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آرام طلب ہو جائیں، ہم یہ سوچیں کہ ہم پر تو عذاب آنے والا ہے نہیں، چنانچہ ہم جتنی چاہے برائیاں کریں۔ بالکل نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم پر آزمائش اور سخت ہوگی، ہمارے اور زیادہ ہارڈ ایگزامینیشنز ہوں گے، تو اس لیے ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، نیکی کے راستے پر ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ ہم مشعل راہ ہیں دوسری قوموں کے لیے۔ ہم اچھے ہوں گے تو ہم آگے آنے والے لوگوں کو بھی، نان مسلمز کو بھی اچھائی کی دعوت دے سکیں گے۔ ہم اپنے دین کے پیروکار ہیں، ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے اور کتنا مکمل دین ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب دین کے وہی داعی بنیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کہانی کا ہوتا ہے اختتام۔ پھر ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔